اللہ نے ادریس علیہ السلام کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا، آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا، یعنی وہ آسمانوں کے اندر تک دیکھ رہے تھے. اس لیے تو علم فلکیات کے اوپر ان کی جتنی ریسرچ ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تو انہوں نے سارے سیاروں کے بارے میں بتایا کہ فلاں ہے فلاں ہے. یعنی بک آف اینوک کو آپ دھیان سے پڑھیں، ایک بلیک ہول کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. اوہ یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پردہ ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. بلیک ہول ہوتا کیا ہے؟ یہ بلیک ہول تو اب چند سالوں پہلے جی سائنٹسٹ نے بیٹا، یہ پہلی 4000 پکچر سال کھینچی پہلے ہے. کی بات ہے. یعنی بلیک ہول ہوتا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، روشنی بھی باہر نہیں جاتی. بک آف اینوک میں لکھا نہیں ہوا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے روشنی بھی باہر نہیں جا سکتی. بلیک ہول بلیک ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ روشنی کو، حرارت کو اور جو ہے وہ گرمی کو باہر ہی نہیں جانے دیتا، وہ اپنی ذات تک رکھتا ہے. یہ وہ پردہ ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کسی بلیک ہول کے اندر رہ رہے ہوں، اس کی مسٹریز پہ ہم نے بھی بات کی تھی. جس کے اوپر جو ہے بلیک ہولز بیٹا دنیا میں بہت بڑے ہیں. یہ بک آف اینوک میں، یہ ادریس علیہ السلام کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کتنی بڑی کتاب اور ہے. کتنی ڈائیورس اس کے باتیں اندر میں. بہت کچھ ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے آسمانوں کے سفر پہ گئے. اور جب آسمانوں کے سفر پہ گئے تو ایک سفر نہیں ہے، ان کے کئی سفر کا ذکر ہے، کئی سفروں کا، ٹریولز. اور اس میں جو ان ٹریولز کے بارے میں ایک گریک لفظ یوز ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہی انٹر گلیپٹیکل ٹریول ہے. اوکے. اس کا مطلب یہ والا ٹریول نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد چلے گئے، وہ والا سفر نہیں، یا آپ نے شپ پہ سفر کر لیا یا آپ نے جہاز پہ سفر کر لیا. نو، جو لفظ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس از دی انٹر گلیپٹیکل ٹریول. پھر وہ دنیا میں پھرے، پھر انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا، پھر انہوں نے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سنا، سمجھا اور دیکھا اور پھر اس کو استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا، انہوں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دور میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے جو ہے وہ پردہ کر چکے ہوئے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بک آف اینوک میں حضرت نوح علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا کشتی گیا کا ہے. ذکر ہے کہ وہ سمندر وہ کیوں ہوگا. میں بک آف واچرز کی بات کرتا ہوں نا، تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بک آف واچرز میں یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے گئے تو وہاں پہ ان کو روشنی میں جو ہے وہ گائیڈنس ملی. اس روشنی کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے باپ تک پہنچے. تو ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ اب دنیا میں جو ہے وہ بتا دو نوح کو کہ اب عذاب آئے گا اور اس کے لیے کشتی بنائے. کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا جس نے دیا تھا، یہ مفروضہ ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا دیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے ذریعے سے، جو ان کی اولاد یعنی تیسری چوتھی پوچھ تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان کے پوتے تھے، ان کو کہا تھا کہ اب تم اب وقت آ گیا، اب کشتی یعنی بناؤ. انہی کے فیملی ٹری میں سے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ آتا ہے بیٹا. یہ جو ان کا جو ہے اوپر فوت ہونے کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کا آخری ٹائم آیا نا، جب ان کا آخری ٹائم تو ہر دنیا نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. حدیث کے لفظ ہیں کہ کل نعمت لا محالہ زائل، کہ ہر نعمت ایک وقت میں ضائع جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو جب ان کا آخری وقت آیا نا تو ان کے اندر میں دیکھو خیال بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ان کا خیال یہ آیا کہ میں ان سارے واچرز، یہ جو اپنا گارجینز ہیں، ان گارجینز کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو گارجین جس کا نام جو ہے وہ بائبل میں بھی اور ایک اور جگہ جو ہے وہ روایات میں اوریل آتا ہے. وہ جو اوریل فرشتہ جو ان سے باتیں کرتا تھا، یعنی وحی لے کے آتا تھا، اوریل کو انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا ملک الموت سے ملوں، اس فرشتے سے ملوں جو جان قبض کرتا ہے، اور اس سے جا کے پوچھوں
کہ میری زندگی کے جو ہے نا آخری ٹائم کب ہے تاکہ میں اس سے پہلے پہلے اپنی چیزیں پلان کر جاؤں. اس نے ان کو ساتھ لیا, چوتھے آسمان پہ چلے گئے. چوتھے آسمان پہ جب ان کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کی جان یہاں پہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے, اور میں تو اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آپ زمین پہ ہیں, آپ چوتھے آسمان پہ آئیں گے کیسے پہنچیں گے. تو گاڈ ہیز ہز اون پلانس. وہ اوپر چلے گئے اور وہیں پہ ان کی جان قبض کی گئی. اب یہاں ضمناً ایک اور واقعہ ذکر کروں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر آپ کو 1,24,000 نبی سمجھ نہیں آتے, کیونکہ گیٹ وے ٹو دا پروفٹ ہوڈ وہ سرور انبیاء ہیں, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے. ان کے بغیر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ سکتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اوپر جو کام کیا, جو انہوں نے فرمان ہے, وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں, کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چوتھے آسمان پہ میری ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. معراج کے سفر میں چوتھے آسمان کا ذکر ہے. ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی, حدیث کے لفظ ہے. اس کے علاوہ یہ جو بائبل ہے ایتھوپین, اس میں بک آف اینوک ہے نا, ایتھوپین بائبل ہے, اور یہ لکھی بھی جو ہے وہ حبشہ کی پرانی لینگویج ہے, جو ایتھوپیا حبشہ اس کی پرانی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے. یعنی سارے اسکرولز آف ڈیڈ سی جو ہیں وہ کسی اور زبان میں, اور یہ ایک جو ہے نا وہ یہ 30 صحیفے جو ہیں یہ بیسیکلی ایتھوپین لینگویج میں, قدیم زبان میں. ایتھوپیا کا کنگ کا نام کیا ہے؟ نجاشی. ہجرت حبشہ, ایتھوپیا کی طرف ہجرت. ایتھوپین کنگ جو نجاشی ہے اس کو جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا ہے, اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ رسالت مآب نے کس محبت کے ساتھ نجاشی کو مخاطب کیا ہے اور کس پیار سے. یعنی باقی بھی خط موجود ہیں, لیکن جس طرح کا خط رسالت مآب نے نجاشی کے نام لکھا ہے, جتنی محبت سے اس کا نام لیا ہے, it was definitely something. وہ لہجہ دیکھیں نا, لفظ بیٹا وہی ہوتے ہیں, لہجے اس کی سنٹیکس کو بدل دیتے ہیں. تو رسالت مآب نے جس طرح اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ لکھا کیا تھا اس خط میں؟ میرے بھائی نجاشی کے نام, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں آگے چل کے ایک لائن آتی ہے کہ تمہارے نبی نے حالانکہ وہ کرسچین ہے, اور اس کانٹیکس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. تمہارے نبی نے تمہاری کتاب میں میرا ذکر کیا ہے, وہ نبی کہ جس کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا. زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا. قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے اونچی جگہ کے اوپر اٹھا لیا, ان کو جو ہے وہ ہائر جو ہے اس کے اوپر اٹھا لیا. وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس میں ذکر آتا ہے اسپرچولی, اور قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچینٹی تو اس بات کو مانتی ہے کہ ہی واز کروسیفائیڈ, اور وہ 3 دن کے بعد زندہ ہوئے تھے. وہ زندہ آسمانوں پہ تو نہیں اٹھائے گئے تھے, وہ تو اسلام کہتا ہے, وہ تو اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا. عیسائیوں کی کسی کتاب میں یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے, اور اس دور میں تو بالکل بھی نہیں تھا. اس دور میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کتاب میں کروسیفیکیشن کا تعلق تھا. کون سے نبی کے بارے میں ذکر ہے؟ دیٹ واز ادریس علیہ السلام. نجاشی کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی. نجاشی بہت سمجھدار آدمی تھا. یہ رسالت مآب کا جو کنیکشن ہے نا نجاشی سے, اس میں حضرت ادریس کا ذکر ہے بک آف اینوک میں. اس لیے وہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تعلق نجاشی سے بنتا ہے, یہ ایتھوپین بائبل ہے. یہ بک آف اینوک کے کتنے راز اور کتنے پہلو کھل رہے ہیں. ایتھوپین بائبل جو ہے یہ بیسیکلی وہ ہے کہ جو پرانی زبان میں تھی, اور انہوں نے اس کو نکالا, اور پھر جو ہے وہ لوگ تو اس کو پڑھتے تھے کیونکہ کرسچین ٹیمپل نے بظاہر اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا, لیکن انہوں لوگوں نے ایتھوپینز نے اس کو خارج نہیں کیا تھا. They were actually reading and practicing book of Enoch.
وہ اس کے مطابق اپنی چیزیں کرتے تھے, اس کو پریکٹس کرتے تھے. اس لیے جب ڈیڈ سی اسکرولز میں بک آف اینوک کے کچھ چیپٹر ملے اور وہ پرانی جو ایتھوپین لینگویجز میں تھے, تو پھر یہ کنفرم ہو گیا, یہ ریالٹی ہو گئی کہ اٹ واز دا پارٹ آف اسکرپچرز. چونکہ اس کے اندر موجود کچھ چیزوں کے جواب نہیں تھے چرچ کے پاس یا ریبائز کے پاس, تو انہوں نے اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا. یہ آج آ کے 1947 کے بعد یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ یہ 4000 سال پرانی کتاب جس کے بارے میں ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ آنے والے بہت دور کے لوگوں کی وہ دور آ گیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کے اسکرپچرز تھے, سارے جادو کی وہ جو بکس تھیں, وہ ساری اپنے تخت کے نیچے, وہ چاہتے تو ختم بھی کر سکتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا, اس لیے وہ وہاں سے چھپا دی گئی. وہ اس دور میں نکلیں گی اور اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح بک آف اینوک نے بھی اس دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا, اس لیے یہ درمیان کے ٹائم میں چھپا دی گئی. اور یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس بک میں جو آسمانی راستوں کا بتایا گیا ہے وہ امریکہ میں جو سومیرین ٹیبلٹس ملی ہیں جو ڈھونڈی گئی ہیں, امریکہ میں نہیں ملی, وہ عراق اور فلسطین کے انہی علاقوں میں تھیں جن کے اوپر انویژن ہوتا رہا ہے. یہ جو عراق میں امریکی فورسز آئی تھیں وہ صرف تیل کے لیے تھوڑی آئی تھیں, اس کے پیچھے اصل راز جو کہا جاتا ہے وہ یہی سومیرین ٹیبلٹس تھیں, جن کے اندر جن کو ڈی کوڈ کر کے آسمان کے راستوں کی ٹریولنگ اور اس کے علاوہ ان پورٹلز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں ہے, جس کے اوپر کام چل رہا ہے. اسی لیے تو ایتھوپین بائبل کے وہ نسخے اب پرنٹ ہو رہے ہیں. یعنی بک آف اینوک جس کو اسکرپچر سے بھی خارج کر دیا, جس کو آسمانی کتابوں سے بھی خارج کر دیا, آج فورٹریس پریس انگلینڈ اس کو چھاپ رہا ہے. فورٹریس پریس انگلینڈ جو مطلب ان کا رائل پریس ہے, وہ ان کو چھاپ رہا ہے. آج اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ اسکرپچر ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر وہ ہمیں یہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تو وہ کیسے, یعنی جب میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مادی جسم سمیت آسمان کے اوپر گئے, تو وہ کیسے گئے, جن طریقوں سے گئے وہ ان ٹیبلٹس میں ہی تو ہے. بالکل صحیح, طریقوں سے گئے وہ ٹیبلٹس میں. جو پورٹلز اور ڈائمنشن اس میں بتائی گئی ہیں. کی ایک اور بات کروں کہ آصف برقیہ کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں, کہ جس کے پاس جو ہے وہ قلیل من علم کتاب. وہ کون سی کتاب تھی جس کا ان کے پاس علم تھا؟ قرآن تو آیا نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تو باقی کتابیں تو تھیں, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے, وہ بہت پرانے تھے. کون سی کتاب کا علم سوال تو ہے. بک آف اینوک. آصف برقیہ کے پاس اس بک آف اینوک کا کچھ نالج تھا, اس لیے اپارٹس بھی سمجھو, اپارٹس بھی جو ہے نا وہ سائنس کا بہت بڑا بہت اہم سبجیکٹ ہے. اپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز یہاں موجود ہے, اس کو دنیا میں کسی کونے پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر کام کیا ہے البرٹ آئنسٹائن نے, انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی ایک چیز یہاں موجود ہے, فزیکل ہے, اور اس کو انرجی میں کنورٹ کیا, اس انرجی کو پوری دنیا میں کسی بھی ڈائمنشن میں بھیج کے دوبارہ میٹر میں کنورٹ. وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ بھی اسی اسکل سے گیا تھا. آصف برقیہ لایا تھا نا, تو آصف برقیہ کو یہ علم کس نے دیا تھا؟ بک آف اینوک. آپ اس بک کو عام سی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے, جو وہ مل گیا جی, وہ ڈیڈ سی اسکرولز مل گئے تو اس میں یہ سارا ہے. یہ اصل میں تو یہ وہ ہے, یہ راز ہے معراج کا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ایویڈنس کہہ لیں, راز کہہ لیں کہ کیسے ٹریول ہوتا ہے. اگر آپ کو اوریل سمجھ آ جائے جو حضرت ادریس کو لے آیا ہے, تو اوریل جس کا نوکر ہے, جس کو جبریل کہتے ہیں, اینجل گیبریل کی طاقت کیا ہوگی جو سرور انبیاء کو لے گیا اور پھر اس پردے تک لے گیا جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, سدرۃ المنتہا. یہ بک آف اینوک میں اس پردے کا ہی تو ذکر ہے کہ جس سے روشنی بھی پار نہیں جاتی, جہاں پہ آ کے جبرائیل کی بھی بات ہو گئی تھی کہ بس مالک اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اس سے آگے کے راستے
سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے تو آگے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے آگے کا راستہ خود پتہ تھا تو آگے گئے نا. اگر جبرائیل گائیڈ کے ساتھ ہی چل رہے تھے تو گائیڈ کی تو بس ہو گئی تھی. براق بس ہو گئی تھی ملٹیپل لائٹ. تو وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اب یہ لوگوں کو ایک اور چیز, یہ سومیرین ٹیبلٹ سے اگر یہ ڈھونڈ بھی لیں, فرض کیا کہ پورٹل مل بھی جائیں, کر بھی لیں, وہ پردہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے, جس کا ذکر حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اس پردے کو کراس کیسے کریں گے جس سے نہ روشنی باہر جاتی ہے, نہ حدت باہر جاتی ہے, نہ کوئی اور چیز باہر جاتی ہے. وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, زمین اور آسمان کی لیئر سے باہر نکل جاؤ. اقطار لیئرز, قطار یعنی لیئر سے باہر نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکتے جب تک وہ خود نہ لے کے جائے. بے شک. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اینشینٹ اسکرپچرز پڑھنے پڑتے ہیں کہ کہاں سے اس کا جواب نکلے گا. معراج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سوورینٹی کا سفر ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ جی رسالت ہم آپ کو وہ لے گیا, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی 1,24,000 نبی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکیں, اور وہ جو صرف ڈاکیہ ہے. ٹھیک ہے جبرائیل علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن نبی تو نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کسی نبی جیسے تو نہیں ہو سکتے نا, جتنی بڑی مرضی منزلت پہ ہوں. تو نبی اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اس کا کیا مقام ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہو جائے گا, اور وہ پتہ نہیں کون کون سی. بیٹا میرا عقیدہ, میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا, وہ ان ساری چیزوں کو مان نہیں سکتی. نہ اس کو مان سکتی ہے کہ وہ جی وہ قلم نکالا اور دھویا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. میری اندر کی محبت نہیں اس کو مان سکتی. نہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے گلے سے لگایا اور کہا کہ وہ بھینچا, اور کہا یہ بیٹا میں نہیں مان سکتا. مطلب میں اپنا فون 220 کے علاوہ ٹرانسفارمر پہ لگاؤں تو پھٹ جائے گا. وہ جس کو مدینہ العلم بنا کے بھیجا تھا, وہ مطلب ڈاکیہ جو ہے وہ خط لے کے آتا ہے, لیکن اس کو یہ تو نہیں پتا خط میں کیا لکھا ہوا, جب تک کہ وہ مالک خود کہے کہ یار ہے ان پڑھ کے بھی سنا دے. ڈاکیہ تو بند ڈاک لے کے آئے گا, پڑھنا تو ہم نے جس کے نام ہوگا. جبرائیل کو یہ تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کے مطلب جو ہے وہ تو لے آتا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا ہے. یعنی بڑی آسان لفظوں میں جب الف لام میم آئی نا, تو جبرائیل نے کہا الف, تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا لام, انہوں نے کہا عالم تو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا میم, انہوں نے کہا عارف تو مجھے سمجھ ہے. تو جب الف لام میم کا ترجمہ جبرائیل کو نہیں پتا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے, تو آپ جو ہے اس کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ, یہ میرے ٹچی پوائنٹ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. رسالت ہم آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو باقی نبی سمجھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے, کچھ سمجھ نہیں آئے گا, جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بک آف اینوک کا مین چیز ہے. رسالت ہم آپ کو سمجھیں. معراج کا جو پہلا آدمی جو دنیا سے باہر گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اب جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ شاید جو ہے وہ خواب میں تھا یا کچھ تھا, تو انہوں نے بک آف اینوک تو ہی پتہ لگ گیا کہ یہ خواب میں نہیں ہوتا, خواب میں کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوتا.